ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید، پروگرام ٹاک شاک میں. آج ہم اس گفتگو میں، اس سٹنگ میں بات کریں گے سینئر صحافی جناب انصار عباسی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی نفرت انگیز مہم کے بارے میں. یہ مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ انصار عباسی بطور صحافی کیسے ہیں؟ پہلے یہ ساری باتیں حکومت میں رہ کے کی جاتی تھی، اب اپوزیشن میں بھی یہ پارٹی جا چکی ہے، لیکن ابھی بھی یہ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے. وجوہات کیا ہیں اور اصل بات کیا ہے؟ چیمہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ انصار عباسی صاحب کے کلیگ بھی ہیں، ایک ہی جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں، پہلے مجھے آپ اپنی وجوہات بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں. اچھا اعزاز، پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ مہم کیوں چلائی جا رہی ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک. تو وجہ جو اس دفعہ بنی ہے وہ یہ بنی کہ وہ رانا شمیم جو جج ہیں سابق، ان کا ایفیڈیوٹ. اچھا، اب یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ لوگ تو بہت ساری خبریں سورس کے حوالے سے چلاتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے. ادھر جو ہے ایک بندہ ایک حلفیہ بیان دے رہا ہے اور آپ کے پاس اس بیان کی کاپی ہے، حلفیہ بیان کی، ٹھیک ہے. اب وہ کیا بعد میں بدل جاتا ہے؟ یا تو کہ اس نے اصل میں انصار عباسی صاحب پر اعتراض یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ایفیڈیوٹ چلایا ان کا وہ جھوٹا تھا، یعنی کہ فیک تھا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ ایفیڈیوٹ دے کے اس سے بعد میں مکر جاتا ہے تو پھر تو اس بندے کی بات ہوگی نا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے اس کو بیس بنا کے اس بیان حلفی کو انہوں نے خبر کی. وہ ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا. ایونچولی وہ بیک آؤٹ کر گئے. یعنی کہ بیک آؤٹ بھی کس چیز پر کیا ہے؟ رانا شمیم. ہاں، رانا شمیم بیک آؤٹ کر. ہاں، یعنی کہ رانا شمیم نے بیک آؤٹ کیا ہے. بیک آؤٹ کس چیز پہ کیا کہ مجھے جج کے بارے میں غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری ثاقب انصار سے بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب جو میسنجر ہے، جو خبر لانے والا ہے، آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کل دا میسنجر. کل دا میسنجر. ٹھیک. آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ خبر کیوں دی. ٹھیک ہے. اعزاز، میں اگر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک نیوٹریلٹی والی بات ہوتی ہے نا کہ جی وہ جرنلسٹ کو ہونا چاہیے، ایک چیز جو میں نے اس پولرائزیشن کے دور میں دیکھی ہے، نیوٹریلٹی کو ہم کسی کو ویسے تنقید کے طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں جی کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ نیوٹرل لوگ کسی کو پسند نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے؟ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے جی کہ میں سچ سننا چاہتا ہوں. میں اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کروں، فار ایگزامپل کہ پیناما پیپر کی بات ہو، تو جو میری اس ٹائم اوپینین تھی بہت سارے لوگوں کو اچھی لگتی تھی. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ان کو ایک خیالی تنہا پر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، تو میں نے لکھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. میرے خلاف کیمپین شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا. یا اس کے علاوہ بھی کئی خبریں ہیں، یہ تو میں آپ کو ایک مین ایگزامپل ہے، یعنی کہ اس کی میں بتا رہا ہوں. مجھے یہ لگا کہ لوگ اصل میں سچ نہیں سننا چاہتے. جو سچ انہوں نے اپنے ذہن میں تراشا ہوا ہے وہ دوسروں کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. تو جب وہ کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا حق کی بات کی ہے اس نے. اور اگر اس سے ہٹ کر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بکا ہوا ہے، یہ جو ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اب جب ہم اس کو ایک سیاسی منظرنامے میں لاتے ہیں تو پی ٹی آئی نے ایک طرح کی ایک فائر وال کریٹ کی ہوئی ہے اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے نقاد جو ہیں ان کے اور لوگوں کے درمیان، یا ایون ان کو نیوٹرل جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی پسند نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک دو چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں کی، کل اس کو کوئی ایسی کوئی خبر ملتی ہے کہ جس سے پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوتا ہے یا ان کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے فالوور کو یہ نہیں روکیں گے تو فالوور جو ہے وہ اس آدمی کی اس بات پر بھی یقین کرے گا کہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہے. اور ادھر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیں گا ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کو پتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ جن اخبارات کو ٹی وی چینل کو ٹارگٹ کیا، اس میں نیو یارک ٹائم ہے، اس میں وال اسٹریٹ واشنگٹن پوسٹ ہے، اور اس میں سی این این ہے. سی این این کو وہ فیک نیوز کہتا ہے، بلکہ احتجاج کروائے سی این این کے دفتر کے سامنے. ایگزیکٹلی. نیو یارک ٹائم کو وہ فیلنگ نیو یارک ٹائم کہتا ہے. اس کو کسی جرنلسٹ نے 2016 میں پوچھا، جب اس کی کیمپین جاری تھی، تو اس جرنلسٹ نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے فالوور جو ہیں
وہ ان لوگوں کو نہ پڑھیں یا ان اخبارات یا ٹی وی چینل کو نہ دیکھیں کہ جدھر کوئی جو میرے بارے میں کریٹیکل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا جو فالوور ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے نہ رکھے, یعنی کہ اس کو بلائنڈ کر دیا. اب اگر اس ماڈل کو ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کام پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. میں اگر انصار عباسی صاحب کے حوالے سے بات کروں تو اگر میں سوچوں کہ جی میں بڑا نیوٹرل ہو جاؤں تو میرا نہیں خیال کہ میں انصار عباسی صاحب سے زیادہ ہو سکتا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت ہے کہ وہ اتنا نیوٹرل ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کا یہ نہیں ہوتا جی کہ بھئی فلاں جو ہے یعنی خبر کس کے اگینسٹ جا رہی ہے. ان کو مین جو ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خبر کیا ہے, نہیں ریگارڈ لیس کہ وہ کس کے حق میں ہے کس کے اگینسٹ ہے. لیکن اگر انصار عباسی صاحب جیسا شخص وہ بھی اس ہیٹ کمپین کا شکار ہو تو آپ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ترجمان چاہیے, آپ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان بھی نہ گزرے کہ یہ آپ کے خلاف کو خبر دے سکتے ہیں, بلکہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی خبر آپ کے خلاف بھی ہو تو اس کو حق میں بنا کر پیش کریں. اچھا, انصار عباسی صاحب کے علاوہ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں قاسم عباسی کی. قاسم عباسی جو ہے اس نے ایک دن سٹوری کی اور اس میں کوئی کمپنی تھی جس میں یعنی کہ یہ فراہان پہ سٹوری تھی. اس میں ایک اور خاتون تھی بشرا خان. اچھا, اس نے سمجھا کہ یہ بشرا خان جو ہے بشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے. بائی دا وے مجھے اس بیک گراؤنڈ کا اس لیے آئیڈیا تھا کہ وہ میں نے کمپنی سرچ پہلے کی ہوئی تھی, تو میرا بھی جو ایک فرسٹ امپریشن تھا یہی تھا کہ بشرا بی بی ہے یہ جو دوسری شیئر ہولڈر ہے اس کمپنی میں, بشرا خان بشرا بی بی. ہاں, لیکن میری ایک دوست سے بات ہوئی, اس نے کہا کہ نہیں, جو فرح خان ہے اس کی والدہ کا نام بشرا خان ہے, بی بشرا خان ہے, یعنی کہ اس کی والدہ کا نام بھی بشرا خان ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی انفارچونیٹلی جب قاسم سٹوری کر رہا تھا میری اس کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوئی. سٹوری اگلے دن شائع ہو گئی. میں نے قاسم کو فون کیا, میں نے کہا قاسم یہ جو آپ بشرا خان کی بات کر رہے ہیں یہ وہ والی بشرا خان نہیں ہے, یعنی کہ بشرا بی بی نہیں ہے, یہ اس کی وائف ہے اور والدہ ہے فرح خان. ٹھیک ہے, اب یہ ہم دو کے درمیان بات ہو رہی ہے, یعنی کہ اس کا تعلق یہ نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹائم سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی خبر شائع ہوئی ہے. اچھا, تو قاسم نے کہا کہ اب تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب ہماری آپس میں بات ہو رہی ہے. اس نے کہا جی کہ میں اس پہ کوریجنڈم شائع کر دیتا ہوں, تصحیح کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اس دن یعنی اب یہ ہے کہ وہ پرنٹ میں خبر آئی ہے نا, تو اگلے دن وہ اس کی تصحیح جو ہے وہ شائع ہونی ہے. تو پی ٹی آئی نے کوئی بات ہی نہیں کی اس پر. ٹھیک ہے, اگلے دن جب اس کی کریکشن پبلش ہوئی کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اب یہ دیکھیں ہمارے پارٹ پہ جو نو میٹر کہ ہم کسی کو لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں, اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ خبر غلط ہے میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, میرے کولیگ نہیں دیں گے, ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر ہو بھی گئی تو اس پہ ہم غلطی کا بتائیں گے کہ یار یہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور سو مچ کہ ایون جو ہے یعنی کہ ہمارا اوور آل گروپ ہے, تو بعض کا جو ہے ہمارے اپنے کوئی واٹس ایپ گروپ بھی بنے ہوئے ہیں اپنے جو اپنے کولیگز ور ہیں, تو اگر کوئی ایسی لیٹ سے کہ کوئی جیو پہ خبر چل جاتی ہے, مجھے پتہ چل گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ خبر غلط ہے, تو ہم ادھر اگر گروپ میں لکھ دینا کہ یہ خبر غلط ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک بات. بعض چینل جو ہے وہ تو ڈٹائی کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں. اچھا, تو کمنگ بیک ٹو قاسم, تو قاسم کی اگلے دن کریکشن پبلش ہوگی. اچھا, وہ کریکشن جو ہے وہ ان تک پی ٹی آئی تک پہنچ گئی. انہوں نے اوئے 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 یہ دیکھیں یہ کیا کر دیا, ٹرینڈ چل گئے. ہاں نہیں, ٹرینڈ چل گئے. ٹویٹر پہ ٹرینڈ, یہ فواد چودھری اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شیم کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ غیر جانبدار رہے ہی نہ. اچھا چیمہ صاحب, نا یہ تو آپ نے انصار عباسی صاحب اور ان کے بیٹے قاسم کی بات بتائی نا, میں نے اس سے ایک ڈیفرنٹ بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, جو میرا تجربہ ہے, اور اس کے آپ بھی اس میں ایک کردار ہیں کہ میں ڈان میں تھا. ٹھیک ہے, اچھا, اور میں انصار عباسی صاحب کا ناقد رہا ہوں. ناقد اس وجہ سے رہا ہوں کہ انصار عباسی صاحب نا مذہبی خیالات کے آدمی ہیں, میں مذہبی خیالات کا آدمی نہیں ہوں. اچھا, انصار عباسی صاحب نے ایک دفعہ خبر کی تھی, وہ یوٹیوب بند ہو گیا یوٹیوب کے بارے میں, وہ پروفٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاسفیمی کے حوالے سے, تو میں اس کا ناقد تھا. لیکن انصار عباسی صاحب سے ملنا میرا احترام اور اسی طرح وہ تھا. اچھا, لیکن انصار عباسی صاحب کو پتا تھا کہ یہ تو ایک پروگریسو خیالات کا حامل ہے یا مذہبی خیالات کا حامل نہیں ہے. میں چیمہ صاحب آ گیا, جب ڈان سے نکلا تو میں ادھر جنگ گروپ میں جیو میں آ گیا.
تو جیو میں آ گیا تو میں آپ سے ملنے آیا، تو انصار عباسی صاحب نے وہاں پہ مجھے بڑا وارملی ویلکم کیا، اور مجھے انہوں نے جو پہلی بات کہی، انہوں نے کہا اعزاز تم لکھنا کب شروع کر رہے ہو، تم ٹی وی پہ تو آ رہے ہو، لکھنا کب شروع کر رہے ہو؟ اچھا نا چیمہ صاحب، میرے لیے نا یہ بڑی بات نا عجیب تھی کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ میں اس کا ہم خیال نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے جانتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے اور یہ لکھتا بھی ہے، اوریجنلی میں تو پرنٹ کا ہی بندہ ہوں اور میں ڈان میں لکھتا بھی تھا۔ ناٹ اونلی دس، انصار صاحب نے مجھ سے میرا ای میل لیا، ای میل لے کے اس وقت ہمارے ایڈیٹر تھے شاہین صاحب صاحب، شکیل صاحب کو بھی وہ کاپی کرتے ہوتے تھے انصار صاحب، تو انہوں نے اپنے ایڈیٹر کو اور چیف ایڈیٹر کو بھی کاپی کیا کہ جی اعزاز آئندہ نیوز انویسٹیگیشن سیل کے پلیٹ فارم سے لکھا کرے گا۔ اچھا، اور میرے دل میں نا ان کے لیے اور ایک نا عزت تو پہلے بھی کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ ہم اس شہر میں اتنا عرصہ ہو گیا جرنلزم کرتے ہوئے، کوئی ان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی فیور لینے کا الزام نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ان کا ایک مقام بنا۔ اچھا، دوسری بھی بات سنیں، بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا اور انصار صاحب کا اکثر جو ہے نا آرگیومنٹ ہوتا مختلف، اور وہ انصار صاحب آپ کے باس بھی ہیں، مطلب ایڈیٹر ہیں وہ انویسٹیگیشن، اور آپ وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو چیمہ صاحب آپ کو یاد ہے ایک دفعہ، یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ میں آپ کے دفتر میں بیٹھا ہوں اور انصار صاحب نے آپ کا اور انصار صاحب کا کسی معاملے پہ آرگیومنٹ ہو رہا تھا، انصار صاحب نے مجھے جج بنا لیا۔ انصار صاحب کو پتا تھا کہ یہ اس کا دوست ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ میں ان کا ہم خیال نہیں ہوں بعض معاملات کے اوپر، لیکن ہی ٹرسٹڈ می۔ اچھا، اور وہ جو بات ہو رہی تھی اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم، وہ آرگیومنٹ جو کر رہے تھے، وہ اس میں مجھے آپ کا آرگیومنٹ ٹھیک لگا اور میں نے آپ کے فیور میں فیصلہ دیا، اور ہی ایکسیپٹڈ اٹ۔ اور میں یہ بات کہنے کا مقصد چیمہ صاحب یہ ہے کہ انصار عباسی، میں ان کا دل سے اس لیے احترام کرتا ہوں، ایک تو وہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، دوسرا کبھی بھی وہ باعث جو ہے نا اپنے، یعنی کہ ہم ان سے بہت جونیئر ہیں، یعنی کہ میں جیو میں کام کرتا ہوں اور آپ ان کے ساتھ نیوز میں کام کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا وہ بندہ کہ یار میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں وہ، یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے۔ اچھا، اور ہمیں بغب کریں گے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ متحارب خیالات ہونے، مخالف خیالات ہونے کے باوجود انوائرمنٹ دینا آپ کو کہ آپ آرگیومنٹ کریں، اور مجھے کہ تم جج ہو، تم بتاؤ، اور میں ان کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بائی دا وے، یہ 2-3 دفعہ ہوا۔ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ بعض اوقات آرگومنٹ کے دوران میں ہائپر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، اور انصار بھائی صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہوتے ٹھیک ہے، ویسے آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ تو پروگرام میں بھی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، وہ اعزاز میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، ایک تو جو ہے نا ان کا ایک ٹالرنس لیول بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی یہ پی ٹی آئی والے ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں نا، اچھا، اس کے باوجود نو ونڈر کہ آپ کو کچھ دنوں بعد پی ٹی آئی کے حق میں سٹوری ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک دفعہ نا عباسی صاحب نے مجھے، اب یہی ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ کوئی سٹوری یہ فلاں بندہ ہے یار، اس کا کیس ہے تو آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے، تو ایک ہم کہیں یا نہ کہیں ایک ذہن میں توقع ہوتی ہے کہ کوئی جس طرح میں چاہ رہا ہوں اسی طرح کر دے گا۔ ایک دفعہ انصار بھائی صاحب نے، پرانی بات ہے، یعنی میرے اہل 2008 کی بات ہے، تو انصار بھائی صاحب نے نا مجھے ایک سٹوری کا کہا، یعنی کہ میں اس ٹائم نا مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی کچھ سٹوریز کرتا ہوتا تھا، تو ایک خاتون تھیں اور ان کے میاں جو ہے وہ غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ کہیں کوئی کولمبیا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور بعد میں قائدہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے تھے اور مذہبی خیالات کے مالک تھے، تو عامرہ احسان خاتون ہیں جو، یعنی کہ وہ ایکس ایم این اے بھی رہ چکی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے میاں غائب ہو گئے ہیں تو آپ ان پہ نا سٹوری کریں۔ اچھا، میں آگے جو ہے نا وہ تحقیق میں پڑ گیا کہ کیوں غائب ہوئے ہیں، میں ان سے بات کرتا رہا، ایونچولی مجھے پتہ یہ چلا، اس ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ پریڈ لین میں اٹیک ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کئی 1-2 فوجی جنرل بھی شہید ہو گئے جی، ان کے بیٹا بھی ایک، اچھا، اس میں نا مجھے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اس اٹیک میں انوالو تھے ان کا عامرہ احسان صاحبہ جو ہے ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو کوئی ایجنسی والے ہیں وہ ان کے گھر آتے تھے اور وہ پوچھتے تھے جی کہ بیٹا کدھر ہے، یہ کہتے تھے جی ہمیں نہیں پتہ، 1-2 دفعہ ان کو بلایا یا آئے اور چلے گئے، ٹھیک ہے، اور 1 دفعہ ان کو لے گئے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے ادھر سے ایک اور سٹوری نکل آئی کہ بھئی جو پریڈ لین اٹیک ہے اس کے کیس میں یہ لوگ جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، ٹھیک۔ اب یہ سٹوری جو ہے وہ ان کے تو اگینسٹ ہی جا رہی تھی، مسنگ کی۔ اچھا، انصار بھائی صاحب نے مجھے ایک دفعہ آج تک
کبھی ہوتا ہے نا کہ بعد میں بھی کبھی بات ہوئی ہو کہ یار میں نے تجھے اس ٹائم سٹوری کی تھی تم نے کوئی اور کر دی ہے، ٹھیک ہے، ایسی کبھی نہیں ہوئی. یا یہ ہوا ہو کہ میں کوئی سٹوری کر رہا ہوں اور عباسی صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ آپ نے یہ سٹوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ وہ مجھے یہ کہیں گے کہ وہ فلاں بندہ ہے نا، آپ اس کا موقف سن لینا، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی کہیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ فیئر رہے گا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہوتی. اچھا، ایک تو ان کا ٹالرنس لیول ہے، اور یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لیں. اب جو لوگ شکیل الرحمان صاحب کو نہیں جانتے، میر شکیل الرحمان کے، ہمارے جو ہے نہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میں جب ادھر نہیں تھا جنگ گروپ میں، تو میری ایک دن نا انصار عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی، اسی طرح نا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں. تو یہ اس ٹائم جو ہے بیوروکریسی پہ کافی رپورٹنگ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا میں تو جو ہے شکیل صاحب کو جس طرح کا پایا ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے جس طرح میں نے پہلے باتیں سنی ہوئی تھی. اچھا، میں دل میں انصاف میں نے کہا جی کہ بندہ کوئی نہ کوئی اپنے باس کا ایک اس کی خوبی بیان کرنے کا جواز تلاش کر لی رہتا ہے. لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی کہ یعنی کہ آپ جو ہے یعنی کہ آپ نے جواز تلاش کیا. لیکن جب میں نے کام کیا تو جو انصار بھائی صاحب کی رائے تھی شکیل صاحب کی، میں نے ان کو بھی اس سے ڈفرینٹ نہیں پایا. اور جو ایک انہوں نے فریڈم کا ایک انوائرمنٹ ہمیں دیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی وہ یہ کہیں کہ یہ سٹوری کرنی ہے تم نے. ٹھیک بات. بلکہ میں زیادہ آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک افتخار چودھری صاحب جو ہیں جو سابق چیف جسٹس، انہوں نے ایک سو موٹو لیا ہوا تھا، ادھر کوئی کراچی کا کیس تھا. تو جو لوگ اس میں پارٹی ٹارگٹ ہو رہی تھی نا، وہ شکیل صاحب کے کوئی ایک جیسے ہوتے ہیں نا 2-3 جنریشن سے ایک بڑا ایک ان کا تعلق آ رہا تھا. احمد نورانی کو کہا جی کہ آپ سٹوری کریں. احمد نورانی کے 2-3 دفعہ کراچی بلایا گیا، ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی احمد نورانی نے کہا جی کہ نہیں، ان کی فیور میں سٹوری نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ بھی کسی نے اس پر شکایت نہیں کی، ٹھیک ہے. اب ہماری جو ایک گرومنگ ہوئی ہے ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، باہر بیٹھے جو بھی لوگ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں کبھی یعنی کہ میرے پہ کسی نے مسلط نہیں کی. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو اگر آئیڈیا ہو کہ اس کا ایک خاص یعنی کہ اس ایشو پہ یہ اوپینین ہے یا ان ایشوز پر یہ اس کا یہ اس طرح کی سٹوریز کر رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی اس کے ریلیٹڈ آ جائے تو مجھے کو کہہ دے کہ آپ کر لینا، آپ دیکھ لینا. اگین یہ کوئی کبھی کسی نے نہیں کہا جی کہ جس طرح میں نے کی ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ وہی چیز ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ انصار عباسی کا دیکھ لیں، ایک اور ہے یعنی کہ عاصمہ شرازی. مجھے آج تک نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اس کا پروگرام ہوتا ہے آئی ٹی وی میں یا وہ بی بی سی میں آرٹیکل لکھتی ہے. تو مجھے آج تک فرینکلی میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ میں جان پاؤں. اور آسما کو تو بہت زیادہ دیکھیں ٹرینڈ بنا دیتے ہیں اس کے خلاف. اور مجھے چیمہ صاحب آپ کی طرح مجھے نہ سمجھ نہیں آئی انیشلی کہ یہ آسما کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں. یعنی کہ سارے جو ہماری خواتین ساری جرنلسٹ ہیں، ایک اور جرنلسٹ ہے جن کو یہ بہت ٹارگٹ کرتے رہے، وہ امبر شمسی ہیں. اچھا، امبر شمسی، اور وہ ایسی جرنلسٹ ہے، بی بی سی میں رہی، ڈان میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اچھا، اور وہ بڑی اپ رائٹ ہونے کے ساتھ یعنی کہ تمام لوگوں کا ایک جرنلسٹکلی اچھا، اور ان کا باعث بھی کہیں نظر نہیں آتا، اس کو ٹارگٹ کرتے رہے. پھر وہ بطول راجپوت تھی، ایک بطول راجپوت کو انہوں نے اتنا ٹارگٹ کیا کہ جب یہ پاور میں تھے اس کو کسی جگہ نوکری نہیں کرنے دی. اور اعزاز اب یہ دیکھ لیں المیہ، یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو 2-3 ہم نے 4 مثالیں ڈسکس کی ہیں، یہ وہ کیے ہیں کہ یعنی کہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اگر آپ یہ کہیں جی کہ کوئی جرنلسٹ جس کی کوئی اتنی کوئی پارٹی لائن اس طرح واضح اس طرح نہ ہو، یعنی کہ آپ، اور دوسری طرف جو ہے ان کے ہیرو کون سے ہیں کہ جو یہ ٹرینڈ چلا رہے ہوں جی کہ امپورٹڈ رجیم نامنظور، یعنی کہ وہ ان کے ہیرو ہیں. ان کو یہ جرنلسٹ سمجھتے ہیں نہیں، اور کہ جو پارٹی کا ایک پروپیگنڈا، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ یہ اسی طرح نا جیسے کوئی کمیونسٹ پارٹی ہے کہ آگے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ڈیوٹی ہے جی کہ آپ نظریاتی طور پہ. یہ تو ایک پولیٹیکل ہو گئی نا، اور یہ غلط ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے، کم از کم یہ جرنلزم نہیں ہے. ایک اور جو بات جو سب سے اہم ہے، جو لوگ لوگوں کو مذہب کے نام پر قتل کرنے کے لیے آواز اٹھاتے رہے، وہ ان کے جرنلسٹ ہیرو ہیں. ہاں، ایسے ہی ہے. جو لوگوں میں غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے رہے، وہ ان کے ہیرو ہیں. اچھا چیمہ صاحب، ایک اور بات جو ہے نا وہ میں ضرور کہوں گا، انہوں نے نا ایک ازیوم کر رہی ہے کہ جیسا جنگ گروپ ان کے خلاف ہی ہوگا. اچھا، میر ابراہیم کا بھی انہوں نے وہ تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا، اب دیکھیں میر ابراہیم جو ہے، اتفاق ہوا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی کام کرنے کا. میں چیمہ صاحب، میں یاد ہے آپ کو ایک دفعہ میں آپ کے جنگ گروپ میں نہیں تھا، میں ڈان میں تھا، آپ اور میں سپریم کورٹ سے میں تھے.
تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور وہ آپ کے نا بڑا یعنی کہ ایک جھک کے آپ سے ملا السلام، تو میں نے کہا یہ چیما نہیں اور کیا تعارف کیا کرائے؟ چیما صاحب السلام علیکم. جی چیما صاحب میرا نام میر ابراہیم ہے، ٹھیک ہے. میری فرسٹ ٹائم ملاقات اور یہ فرسٹ ٹائم اور میں حیران رہ گیا تھا. میں نے کہا یار یہ بندہ میر ابراہیم ہے جو کہ جیو کو دیکھتا ہے، جنگ گروپ کے ظاہر میر شکیل الرحمان کا بیٹا ہے. اچھا ایک وہ بات تھی. اچھا ایک دوسری بات بھی تھی ہمارے ہاں نا، ایک جیو میں سیلریز کا آپ کو پتہ کرائسس تھا، یہ انہوں نے اشتہارات بند کر دیے تھے. وہاں پر ہمارا ایک ہے رضا، ہمارے ڈیسک پہ ہوتا ہے، وہ بڑا اینگری تھا. ظاہر ہے جو بندے سیلریز کے اوپر سیلریز لیٹ ہو رہی تھی، 4 ماہ لیٹ ہو رہی تھی. اچھا اس نے نا میٹنگ ہوئی کہ جی سیلریز کو جلدی کریں، یہ کریں وہ کریں. اور رضا نے سخت باتیں شکیل صاحب کو کہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ اگر اس طرح ہونا تو یہ ہوں اور وہ ہوں، اور بڑی سخت باتیں. اس پہ ابراہیم صاحب کو تھوڑا سا آیا غصہ کہ یار یہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے، میرے باپ سے یہ بات کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی بیٹا ہو تو اچھا. اور وہ بات جو ہے نا جو شکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ نے اس طرح کرنی نہیں ہے. ابراہیم صاحب کو کہا اور ابراہیم صاحب کو کہا کہ تم نا اس سے معذرت کرو. اور میر ابراہیم نے معذرت کی. ہمارے جو ڈیسک کا جو لڑکا ہے رضا، اس سے یہ میں 2 سال 3 سال پہلے کی بات، عمران خان صاحب کا دور تھا، ٹھیک ہے. اس نے معذرت کی. اچھا اور اب یہ خیال تھا کہ اب رضا جو ہے نا نہیں رہے گا، یہ 3-4 سال پہلے کی بات، ٹھیک ہے. اب رضا نوکری پہ نہیں رہے گا. چیما صاحب وہ رضا آج بھی کام کر رہا ہے وہاں پر، اور آج بھی نا وہ یعنی کہ وہ جب ہوتا ہے نا کوئی اس طرح کا تو وہ یہی بات ہمارے گروپ کا جو انوائرمنٹ ہے نا، جنگ گروپ کا یا جیو کا، اس میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں خود ہی ایک اپوزیشن ہے انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، جیسے ہم مالکان کے خلاف لڑتے ہیں. جی ہاں حالانکہ انہیں کوئی اس کی کاسٹ نہیں پے کرنی پڑتی، جی ہاں لیکن انہیں ایک پبلکلی ایک سپورٹ مل جاتی ہے جی کہ یہ بڑی بات ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی اس جگہ پر کوئی ایسی کوئی بعید بات نہیں ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پنڈورا پیپر آئے ہیں، ٹھیک ہے، شکیل صاحب کا نام تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے جب آدھے گھنٹے کی پہلے نشریات ہوئی نا 9:30 سے 10 بجے تک، تو میں نے شکیل صاحب کا نام لیا. تو یہ اعتراض تھا جی کہ یہ جو ہے یعنی کہ اس نے پوری طرح ایکسپلین نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورا بیان کرے. اور جو مالکان ہے، میڈیا مالکان، ان سب کا ایک دفعہ نام آیا، شکیل صاحب کا نام بار بار چلا. ٹھیک بات، ٹھیک ہے. تو اور بلکہ ایک اور میں آپ کو ویسے انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یہ جو مبشر لقمان ان پہ بڑے پروگرام کرتا تھا ARY میں، تو ایک دفعہ نا شکیل صاحب نے کہا کہ مجھے نا شروع میں بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارے پہ پروگرام کرتا ہے. پھر مجھے آیا کہ یعنی کہ ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو پتہ نہیں کس کس کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے فائنلی کیا طے کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے جو ہے نا 10 بجے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے وہ مبشر لقمان کا پروگرام دیکھتے تھے کہ میں اپنے اندر جو ہے یہ برداشت پیدا کروں کہ میں تنقید اپنے پر سن سکوں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایک سٹیج آئی کہ جدھر وہ اس کے پروگرام کو انجوائے کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں آئیڈیا ہے. اب باہر جو ہے کوئی دوسرے لوگ اس کو نہیں آئیڈیا، لیکن اعزاز اس سارے عمل میں بات جدھر سے شروع ہوئی تھی انصار عباسی صاحب کی، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ انصار عباسی صاحب سے زیادہ کون ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہو سکتا ہے. اور کتنی خبریں انہوں نے پی ٹی آئی کا، بلکہ میں نے بعض خبریں پڑھی اور وہ بعض خبروں پہ مجھے لگا کہ یہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ وہ لیوریج دے دیا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. بلکہ عمران خان صاحب سے یاد ہے، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب کے حق میں وہ لکھ رہے تھے، اور میں بڑا یہ ہوا کئی لوگ بھی کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے عمران خان کے. اور آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کے بڑے کرٹک تھے، آصف علی زرداری سے مل کے آئے، جو انہوں نے باتیں کی جو ان کو سمجھ میں انہوں نے ان کے حق میں بھی لکھا اور پھر بعد میں مخالف بھی لکھا. ٹھیک ہے. تو انصار عباسی جیسا بندہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ میں نے نہیں دیکھا. تو اعزاز اصل میں بات پھر یہی ہے، یعنی کہ مجھے اس سارے عمل سے، یہ سارا جو ایک ان کا رد عمل ہے، اس سے مجھے یہ لگا اب کرتے پتہ کیا ہے، یہ نا ایک پکچر فارم میں ایک مختلف جرنلسٹوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے نا لوگوں میں سرکولیٹ کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بات سننی نہیں ہے، ان کی بات پڑھنی نہیں ہے، ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اور ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنا. یعنی اب یہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں پیسے لے کر لکھتے ہیں. ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر یہ پیسے نہ لیں تو شاید یہ تو پی ٹی آئی کے حق میں. ایگزیکٹلی. اگر ان کو پتہ چلے کہ یار ان لوگوں کی جو ایک اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ انہوں نے کوئی مالی مفاد لیا ہو، تو یعنی کہ اگر ان تک یہ بات پہنچ سکے تو ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ وہ ان لوگوں کو سننا شروع کر دیں. لہٰذا ایک بہتر طریقہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرتے رہیں. وہی
ٹرمپ والی پالیسی. اچھا چیمہ صاحب میرا نا پڑوسی ہے ایک, تو اچھا لڑکا ہے, ینگ لڑکا ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا فالوور ہے, وچ از ویری گڈ, ایک پولیٹیکل فالوئنگ کرتا ہے. تو میرے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو میں تنقید کرتا رہا ماضی میں کہ یہ عمران خان اس طرح غلط ہیں, انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر میں کہتا تھا کہ دیکھیں قانون اور آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے, ملک کے جو فیصلے پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم کو کرنے چاہیے. اچھا وہ میری باتیں سنتا تھا. ابھی پھر پچھلے دنوں میں میری ملاقات ہو گئی تو وہ کہتا کہ وہ ساری باتیں ٹھیک, دیکھیں عمران خان اب وہی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں اب آپ آ گئے نا اس پہ. میں نے کہا اب ہم جو بات کہتے تھے اسی پہ آپ آ گئے. آپ اس وقت کہتے تھے ہم مسلم لیگ نون کے ہیں, اب کس کے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا وہ نا کہتا نہیں لیکن عمران ٹھیک ہے, وہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, وہ جو ایک نیریٹو ہے ان کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا لیکن آپ کو بیٹھنا تو انہی کے ساتھ ہے نا, تو پھر آپ کو کامن گراؤنڈ لانی چاہیے کہ ملک میں ڈیموکریسی مضبوط ہونی چاہیے. اچھا میں چلا گیا ادھر ادھر ہو گیا تو میرے والد صاحب سے وہ ملا. اس نے کہا یار دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ اعزاز پیسے نہیں لیتا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ چوروں کا ساتھ کیوں دیتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے لوگ یہ پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ ظاہر ایک محلے میں رہتے ہیں, پتا ہوتا ہے کون کیا ہے. تو ایشو وہ آپ والی بات کہ یہ اتنا اپنے فالوورز کو کر دیتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ختم ہو, بلائنڈ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ذہنی طور پہ وہ جو کہتے ہیں نا جس کو شعور کا نام دیتے ہیں, اصل میں وہ جہالت میں چلے جاتے ہیں. جہالت میں چلے. تو میں تو صرف یہ کہوں گا پی ٹی آئی کے فالوورز کو کہ سیاسی جماعتوں, کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند کریں, پی ٹی آئی کو پسند کریں ضرور, لیکن ضرور سوچیں ضرور کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. میرے خیال میں چیمہ صاحب لمبی بات ہو گئی ہے, ایسے کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری گفتگو سنی. ہم نے جو گفتگو کی ہے اس پروگرام کا ایجنڈا میں اور عمر چیمہ انڈیپینڈنٹلی طے کرتے ہیں, کسی کی ٹیلی فون کال نہیں ہوتی یا کسی کے کہے پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آج ہم نے اس لیے یہ انصار عباسی صاحب کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے کہ ایک نیٹ کلین انڈیپینڈنٹ اور ایماندار جرنلسٹ جن کے بعض خیالات سے شاید آپ بھی متفق نہ ہوں, میں بھی نہ ہوں, لیکن ان کے انڈیپینڈنٹ جرنلزم اور ان کی ایمانداری پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو لوگ پروپیگنڈا ان کے خلاف کرتے ہیں یہ صرف ان کو بتانے کے لیے کہ ان کے حق میں بولنے والے, ان کا ساتھ دینے والے اور دل سے وہ موجود ہیں, اور کسی کے کہے کے بغیر اور کسی کی انفلوئنس میں آئے بغیر بات کرنی چاہیے, اور ایمانداری سے سچ ٹھوک کے بولنا چاہیے, جاندار طریقے سے بولنا چاہیے. اور اعزاز ایک جو چیز ایک ناظرین کی طرف سے آ رہی ہے, تشویش بھی ہے اس پر لوگوں کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو گدی گودی میں لی ہوئی ہوتی ہے اس پر جو ہے نا لوگوں کو اعتراض ہے, تو آپ میرے لیے اس کو گودی میں نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر اعتراض ہے تو میں بالکل, چیمہ صاحب آپ نے وہ پڑھے نا, وہ اس دفعہ میں نہیں پڑھ سکا, تو آئندہ جی میں یہ رکھ رہا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا. تو ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا.